ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس سے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے کہ میں اس سے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں رمضان کے لیے لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اگر بچوں کے اسکول ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بچے نہیں اٹھتے تو ویکینڈ پہ آپ پلان بنا کے ضرور ایسے موقع پہ کثرت سے استغفار کریں اور کثرت سے دعائیں مانگیں، اور تہجد جو وقت ہے اس ٹائم پہ خاص طور پہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ ان لوگوں کا اور کیریکٹرسٹکس بھی بتائے گئے ہیں جو اللہ کی مغفرت کی طرف واپس آ جاتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیا کیریکٹر اسکیچ ہوتا ہے، اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 134 سورہ آل عمران کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سورت بھی شروع ہوئی تھی لن تنالوا البر سے، کہ خرچ کیا جائے، دوبارہ خرچ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا گیونگ نیچر ہے۔ ٹھیک ہے، نیچر سمجھے، ان کے پاس نا تھوڑی چیز ہوتی ہے نا، کہیں پہ بیٹھے ہوئے نا سینڈوچ کھا رہے ہیں، ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو اس کو آفر ضرور کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ منہ دوسری طرف کر کے اپنا کھانا کھانا شروع کر دیں۔ تھوڑی چیز ہے تو تھوڑی چیز دے دیتے ہیں، زیادہ ہے تو زیادہ چیز دے دیتے ہیں۔ آج کل دیکھیں جیسے رمضان میں ہر دوسرا انسان آپ کو کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دے دو، یہاں پہ افطاری کے لیے دے دو، یہاں پہ کوئی غریب ہے ان کو دے دو، آپ کے کوئی ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ میری تو زکوٰۃ اور صدقات بھی کم پڑ رہے ہیں، تو چاہے تھوڑا تھوڑا دیں لیکن کوشش کریں جہاں جہاں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور پھر کیا، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والے کو، خوبصورت بیہیویئر رکھنے والوں کو۔ کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو اپنے غصے کی وجہ سے پریشان ہیں، اکثر لوگ یہی پروو کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو میری جینز میں آیا ہے، میرا خاندانی غصہ ہے، یا یہ کہ میں تو تھک گئی ہوں، میں بڑی کوشش کرتی ہوں لیکن میرا غصہ نہیں ٹھیک ہو رہا۔ یہ آپ کو اپنی ایک سینڈوچ اپروچ رکھنی پڑے گی، آپ کو اپنا پوری پرسنالٹی بنانی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غصے پہ کور کریں تو آپ کا گیونگ نیچر ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، جب آپ کا گیونگ نیچر ہوتا ہے تو آپ کو بہت سی چیزوں پہ غصہ نہیں آتا۔ مثلا ہمارے غصے یہی ہے نا، فلاں نے یہ پلیٹ کیوں پکڑ لی، فلاں نے یہ برتن کیوں نکال لیا، فلاں نے جو ہے اس وقت مجھے یہ کیوں نہیں دیا، میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا۔ اگر آپ آلریڈی گیور ہیں، آپ آگے سے پیچھے سے ویسی لوگوں کی خدمت پہ لگے رہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بادر ہی نہیں کریں گی۔ یہ زیادہ غصہ ان لوگوں کو آتا ہے جو بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ مجھے ایسی چیز چاہیے، مجھے ایسے طریقے سے چاہیے، اور بس سارے لوگ جو ہیں میرے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور دوسری چیز، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت، یعنی ہر چیز کو آپ اپنے نروز پہ نہیں سوار کر دیتے۔ جب کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ آپ نے مائنڈ کیا ہے تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ میرا مائنڈ ہے ہی نہیں، یعنی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ سوچنے کا کہ یہ مائنڈ کرنے والی بات ہے۔ جیسے اگر کبھی میں کسی کو کوئی فیڈ بیک بھی دوں کہ یہ کام ایسے کر لو ایسے کر لو، کہتی اچھا آپ کو برا لگا ہے، میں کہتی ہوں سنیں میں تو فیڈ بیک دے کے آگے موو کر جاتی ہوں۔ ہاں ایک زمانہ تھا جس میں باہر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا تو ہر چیز ہی مائنڈ کر لیتا تھا انسان، ہر چیز کے بارے میں 6-6 گھنٹے سوچتا رہتا تھا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ میں سے ایسا ہے یا آپ کے ارد گرد ایسا ہے جو بیٹھ کے سارا دن میرا میاں کیا کرتا ہے، تو میرا بچہ کیا کرتا ہے، تو میرے سسرال والے کیا کرتے ہیں، اور 10 دفعہ وہ اپنی سٹوریز کو ری پلے کر رہا ہے اور بار بار اپنی ہوم موویز چلا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ کا غصہ کبھی سیٹل نہیں ہو سکتا۔ گیونگ نیچر کے بنے، جائیں جا کے سوسائٹی میں کام کریں، اپنی پروڈکٹیوٹی شو کریں۔ جب آپ ایسے کاموں میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غصہ آپ کا آٹومیٹیکلی سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ فارغ اور فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے پاس جو ہے نا کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں بھی کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جب آپ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز بادر نہیں کرتی، اور کبھی کبھی جب آپ فارغ ہیں تو آپ کو ہر چیز پنچ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ میسج آ رہا ہے آیت نمبر 139 میں، اور یہ بھی وہ میسج ہے جو ہمیں بہت اپ لفٹ کرتا ہے جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کیا کہا گیا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ احد کی بات یاد رکھیں، اس موقع پہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے اور پھر پبلکلی ہوتا ہے، سب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ
اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ نہیں کام کرتا. اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, مطلب سوئے ہی رہتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی کہا گیا ولا تہنوا, سستی نہ کرو, کوئی بات نہیں, ایک غلطی ہوگی فوراً اگلی نیکی کر لو. ولا تحزنوا, اور دوسرا کام کیا کرو, غمگین نہ ہو. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے 10-10 سال کے غم پالے رکھتے ہیں نا, چھوڑ دیں, جو ہونا تھا ہو گیا, اس چیز کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کے کیا کام کریں, آگے بڑھیں, کریکشن کریں. اب دیکھیں صحابہ نے کیا کیا تھا, بہت خوبصورت مثال آتی ہے, زخم لگے ہوئے ہیں, ایموشنلی بھی اس وقت بہت ٹرامیٹائزڈ ہیں, پریشان ہیں, اور جب بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کون میرے ساتھ چلے گا, کیونکہ ڈر یہ تھا کہ کفار دوبارہ حملہ کر دیں گے, سارے اٹھ کھڑے ہوئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب ہم اتنے ڈپریس ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا نا. تو ہر مشکل سچویشن میں اپنے آپ کو پل آؤٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یو کم آؤٹ ایز اے سروائیور. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں سو وٹ, اگر ایسی مشکل ہوگی لیٹ می ٹرائی اگین, مجھے ساری زندگی کوشش کرتے رہنا ہے. آیت نمبر 145 وما محمد الا رسول. یہاں پہ بھی بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف رسول ہیں, اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے. تو کیا اگر وہ انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ بہت ہی خوبصورت ہمیں طریقے سے ہماری اصلاح کی گئی ہے. کیونکہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا احد میں, جب ان کو خبر ملی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو مسلمان پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا اب اسلام کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کریکشن ہماری یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا سٹیٹس ہے, خاتم النبیین ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ سب کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اپنے رب کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو ہماری زندگی میں سب سے سپریم امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اگر کوئی انسان ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم کام ہی چھوڑ دیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں, اب کسی وجہ سے اگر وہ ٹیچر وہاں نہیں ہے تو اگر کوئی اور قرآن پڑھا رہا ہے تو پڑھیں گے ہی نہیں, کہیں گے نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا. دیکھیں دین ہمارا نا مزے کے لیے نہیں ہوتا, دین ہمارا پریکٹس کے لیے ہوتا ہے, دین ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے. ہاں ظاہر ہے کسی ایک ٹیچر کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن افیلیشن ہو جاتی ہے, لیکن ہم دین کو اس لیے نہیں فالو کرتے کیونکہ کوئی شخص جو ہے ہم صرف اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. ان آیات کی ایک بیک گراؤنڈ بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو اس وقت صحابہ بہت غصے میں تھے. خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو تلوار نکالی. انہوں نے کہا اگر کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر صحابہ کے سامنے بیٹھ کر یہی آیات پڑھی, اور جب یہ آیات پڑھی تو صحابہ نے رونا شروع کر دیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہم پہلی دفعہ یہ آیات سن رہے ہیں, اور ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ اب ہمارا اپنا رول کیا ہے اور ہم نے اپنے دین کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنے دین کی خدمت کرنی ہے. اسی طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے میسیجز اور اہم میسیجز جو ہیں احد اور بدر کے موازنے کے ساتھ جو ہیں وہ دیے گئے. الٹیمیٹلی ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 159 پر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اب ہمیں لیڈرشپ رول بتایا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بہت ہی خوبصورت بات کی گئی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. تو آپ ان سے درگزر کریے اور ان کے لیے استغفار کریے, ان سے مشورہ لیجئے, اور پھر جب پختہ عہد ہو جائے تو اللہ پر ہی بھروسہ کیجئے. لیڈرشپ کوالٹی, یہاں پہ لیڈر کا کام کیا ہے, اور یہ لیڈرشپ کوالٹی ہم سب میں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے بچے غلط کام کر دیتے ہیں, کئی دفعہ ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, یا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, آپ باس ہیں, تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایک پرنسپل سکھایا جا رہا ہے, اور وہ پرنسپل کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرم دل ہونا پڑے گا. جو لوگ بہت اوورلی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں نا, اور اوورلی پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو گنجائش نہیں دیتے غلطی کرنے کی, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, نہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, نہ اپنی فیملیز کے ساتھ, نہ وہ باہر سوسائٹی میں رہتے ہوئے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں پر آپ دین کو بدل دیں یا فالو نہ کریں, لیکن اب ہوگی غلطی کسی سے. اب جیسے احد کے موقع پہ ہوگی صحابہ سے غلطی,
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے چچا ہیں ان کو بھی لوز کیا تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا. تو یہاں پر اب رحمت ہے. یہاں پہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر وہ نرم دل نہ ہوتے تو لوگ ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. اب جیسے کئی مائیں کہتی ہیں وہ جی بچے میری بات ہی نہیں سنتے، میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں بچوں کو روکنا، بچوں کو سمجھانا ایک چیز ہے جو کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز پیرنٹس جو ہم نے کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ کم از کم وہ بات تو کریں، کیونکہ بچہ تو بڑا خوش ہوگا اگر آپ کی ان کے ساتھ زیادہ چک ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شکر ہے ماں ابا ناراض ہو گئے، اب آئی کین بی آن مائی اسکرین، آئی کین ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کنیکشن نہیں بریک کرنا ہوتا. اور اسی لیے کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیں، پھر ان سے مشورے بھی لیں. ایک دفعہ غلطی ہوگی تو سو واٹ، اسی طرح تو ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں گے، اسی طرح تو ہم مزید لوگوں کو پریپیئر کریں گے. ہم ان کو دوبارہ کوئی چانس ہی نہیں دیتے. ہو سکتا ہے اگر ایک انسان ایک کام نہیں کر سکا تو اس کا کوئی اور ایک اسکل ہے جس میں وہ اپنے آپ کو آؤٹ شائن کر لے. اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد اصل بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ جنگ احد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز سکھائی. وہ کیا تھی؟ لاجسٹکس جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. لاجسٹکس کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے؟ ہمارا ایمان، تقویٰ. یعنی لوگ زیادہ ہیں نہیں ہیں، یہ چیز اویلیبل ہے نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ دیکھیں گے کئی بچے، جیسے ابھی اسکرینز ہمارا بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے، تو کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکرین ان کے پاس ہے لیکن وہ پھر بھی صحیح چل رہے ہیں، اور کئی بچے کیا ہوتے ہیں اسکرین نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ چھپ چھپ کے انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہ بہت سے اور غلط ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. یہیں سے اب دیکھیں شہداء ہیں ان کا بھی درجہ جو ہے وہ بتا دیا گیا. آیت نمبر 169 پہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی کھاتے ہیں. تو یہاں پہ شہداء کا جو درجہ ہے اس کو بھی بتا دیا گیا کہ شہید جو ہے وہ فوراً جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بہت سے انعامات ہیں جن کو واضح کیا گیا ہے. آگے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب بھی ہمارے لیے کوئی مشکلات آتی ہیں، ہم جن چیزوں کے ساتھ اپنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کس فارمولے کو یاد رکھنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہم اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ کریں. جب تک ہمارا بھروسہ اپنے رب پر نہیں ہوگا ہم بہت سے معاملات کو سمیٹ ہی نہیں سکیں گے. دیکھیں یہاں پہ توکل کی بھی بات آئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کرنے کی بھی بات آئی. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا آگے انسان چل ہی نہیں سکتا. ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی کی موت جس طرح لکھی ہوگی وہ اسی طرح آئے گی. پھر احد کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ ان کو فکر تھی کہ اچھا یہ ہم سے ہو گیا، تو وہ ان کا وقت لکھا ہوا تھا. اور اسی کے ساتھ پھر کیا کہہ دیا گیا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اور جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور بے شک جو دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی ہے، دھوکے کی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے جس میں ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں رکھنی چاہیے. الٹیمیٹلی سب نے جانا ہی ہے. جو شہادت کے ساتھ گیا اللہ نے اس کا رتبہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کر دیا. اس کے بعد جو آیات آ جاتی ہیں آیت نمبر 190 سے آنورڈ، یہ وہ آیات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. بہت خوبصورت آیات ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، ان کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کیا کہا گیا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کی ہیر پھیر میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی آپ جو ورلڈلی نالج ہے اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور پھر ساتھ ہی اس کا بیسٹ کمبینیشن دے دیا گیا کہ یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹ پہ، اور
جب وہ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز بھی باطل اور کسی مقصد کے بغیر جو ہے وہ پیدا نہیں کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران جہاں پہ ختم ہو رہی ہے آیت نمبر 200، اس میں پھر ہمیں ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو بھی تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تقوی اس کے معیار کو پہنچو۔ یعنی یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ جما کے رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب آل عمران کی جو آیات ہیں جب وہ ختم ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ النساء۔ اب آل عمران میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بدر اور احد میں خاص طور پہ جو اتنے زیادہ صحابہ شہید ہوئے اور لاس ہوا، تو اب یہاں پر کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ گئے، یعنی کہ بہت سے یتیم تھے، بہت سی بیوہ خواتین تھیں، ان کی کفالت کا مسئلہ آ گیا، ان کو پروٹیکشن چاہیے، ان کو کسٹڈی چاہیے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیات میں ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں سمجھایا کہ جب انسان بہت زیادہ لو فیل کرتا ہے تو کیسے اپنے اسپرٹس کو اپلفٹ کرے۔ سورہ نساء شروع ہوتی ہے تو سورہ نساء میں اب وہیں سے اسی کانٹیکسٹ میں بتایا گیا کہ خواتین کا کیا سٹیٹس ہے، اور جو خواتین ہیں جو پریشان ہیں اور جن کے لیے مشکلات ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ اور ایسے لوگ جو سوسائٹی میں سفر کر رہے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنا جو ہے کتنا ضروری ہے۔ تو یہ سورت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ کیا کہا گیا ہے؟ لوگوں اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے اور پھر مرد اور عورتوں کی شکل میں تمہیں پھیلا دیا۔ پھر کہا گیا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ تم سے رشتہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ تم پہ نظر رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں بار بار تقوی کی بات ہوئی ہے، یعنی جو بھی ہم فیصلے کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارے رشتہ داریاں ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد آیات جو آ رہی ہیں ان میں یتیموں کا ذکر کیا گیا کہ یتیموں کے کیا حقوق ہیں اور یتیموں کا خیال رکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر 4 شادیوں کی بھی بات ہوئی، کیونکہ جیسے ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پریکٹسنگ ہوں اور میں دین کے احکامات پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو فوراً اگر کوئی مرد ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا بھی اب پھر تمہاری کتنی بیویاں ہیں، اور کوئی خاتون ہے تو ان کو فوراً پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھی ہیں نا، اور کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سسٹم میں اسٹرکچر میں دی ہیں، آپشنز چھوڑی ہیں کہ جب کوئی مشکلات ہوں، کوئی ایسے معاملات ہوں تو انسان کسی کو سپورٹ اسٹرکچر کی ضرورت ہے، یا انسان کسی حرام راستے پہ جانے لگا ہے تو اس کی بجائے وہ حلال راستے پہ جائے۔ پھر یہ کہ سورہ نساء جو ہے خواتین کے بارے میں، خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے، ایسے ایلیمنٹس کے بارے میں ہے جہاں لوگوں کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہاں پہ مطلب 4 شادی میں عورت کا کیا فائدہ ہے، عورت تو مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صرف اس عورت کا نہ سوچیں جس کے گھر میں ایک شوہر بیوی دوسری لے کے آ رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ وہ خواتین جو بیوہ ہیں، وہ خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ بیچاری اکیلی ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کو جو سپورٹ سٹرکچر ملتا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ون وے اور دی ادر ایک عورت کو ہی رائٹ مل رہا ہوتا ہے، یعنی یہ وہ احکامات ہیں جس پہ ہمیں وقتی طور پہ دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، لیکن معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گرل فرینڈ بنائیں، اس کو انجوائے کریں اور ڈسکارڈ کرتے ہیں، اور وہ بیچاری اگر پریگننٹ ہو گئی ہے تو اپنے بچے کو پالتی پھرے اکیلی اور اس کے لیے کوئی اس میں بہتری نہ ہو۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ عورت کو اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے تو اس کو ایک رسپیکٹ دو، اس کو ایک سٹیٹس دو اور اس کو سیکیورٹی دو۔ انہیریٹنس کا لا آ گیا، کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو پھر انہیریٹنس میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امیزنگ کانسیپٹ جو ہے اسلام نے دیا کہ خواتین کو انہیریٹنس میں بھی رائٹ ہے، اور خواتین کا وہ جو حصہ ہے وہ مرد ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، وہ حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا۔ اسی لیے بار بار یہ جو آیات آ رہی ہیں انہیریٹنس کے بارے میں، وہاں کا کہا گیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پورے حصے جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں کہ عورت کو کس رول میں کتنی انہیریٹنس ملے گی، اور یہ سارے رول جو ہیں وہ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے ہیں خواتین کے لیے۔
جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا اختتام آ رہا ہے، اب محرمات کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ یہ عورت کی بات ہے نا، عورت کی بہتری کی بات ہے، عورت کی پروٹیکشن کی بات ہے. تو جہاں پہ اب عورت کی پروٹیکشن کا ذکر آ رہا ہے تو کیا بتا دیا گیا کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے شادی ہو سکتی، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو آپ نے کس طریقے سے نبھانا ہے. اس میں ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا ہے اور احساس دلایا گیا ہے کہ عورت بھی ایک انڈیویجول ہے، عورت کے بھی حقوق ہیں، عورت کو بھی پراپرٹی میں رائٹ ہے، عورت کو بھی یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. عورت کو یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ جو اس کے نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں وہ بھی شادی کے بارے میں یا ایسا تعلق بنانے کے بارے میں نہ سوچیں، وہ اس کو پروٹیکشن دیں، یعنی وہ اپنے گھر کے سسٹم میں رہتے ہوئے ہراس نہ ہو. یعنی آج کل جو ہم بہت سارے مسئلے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں انہیریٹنس میں رائٹ نہیں مل رہا، کوئی اگر یتیم ہے اور اس کے کوئی چچا ماموں تایا کفالت کر رہے ہیں تو سارا بزنس جو ہوتا ہے اس کا، اس کو کھا پی جاتے ہیں، اس کو دینے نہیں دیتے، آخر میں اسے پتا چلتا ہے اسے کچھ بھی نہیں مل رہا. ایک شخص کی 2 بیوی ہیں تو ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے اس میں کہ اس پہ بھی بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جھکاؤ ایک کی طرف نہیں ہونا چاہیے، وہیں پہ یعنی کہ ان دونوں کے رائٹس ان کو صحیح طرح سے ملنے چاہیے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں پریکٹس نہیں ہو رہی ہماری سوسائٹی میں تو اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ سوچنا چاہیے نا، رادر دین کہ ہم فرسٹریٹ ہو کے کسی کے بارے میں بھی کہیں لو جی یہ تو اتنا مسلمان ہے، اتنا نمازی یہ نہیں کرتا. دیکھیں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی ایک اللہ کا حکم مانتا ہے لیکن دوسرا نہیں مان رہا تو کہیں سے تقویٰ کی کمی ہے نا، یا اس کو علم نہیں ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا اس کو طریقہ نہیں آتا اپلائی کرنے کا. ہمیں ہمارا دین جو بتا رہا ہے جب تک ہم ان پریکٹسز پہ واپس نہیں آئیں گے، جب تک ہم ہر چیز میں یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا، ہر شخص اپنے اینڈ پہ اللہ کے حکم کو صحیح طرح سے اپلائی بھی کرے گا اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرے گا. اس پارے کا جو اختتام ہوتا ہے اس میں کیا آ رہا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اتنے سارے احکامات دے کے کیا بتایا، اب کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی، تھوڑی بہت چیز تم سے نہ مینج ہوئی تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. پر یہ نہیں کہا کہ نہ اس کو سمجھو نہ پڑھو اور اس کے بعد جو دل چاہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. To what extent we should tell others what we learn, how much accountable we are. ہم بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں. سوچیں کہ صحابہ جو تھے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنتے تھے، حدیث پڑھتے تھے تو ان کو فکر لگ جاتی تھی کہ ہم یہ فوراً کہیں آگے کنوے کر دیں، یہ نہ ہو کہ ہماری پوچھ ہو جائے. لیکن اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکمت کا، کہ آپ نے کب بتانا ہے، کتنا بتانا ہے اور کیسے بتانا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط موقع پہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ پریشر جو کسی بھی انسان پہ جاتا ہے وہ آپ کی اپنی پریکٹس کا جاتا ہے. آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے خود کیا پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ سخت نہیں ہو جاتے، شدت نہیں ایسی آ جاتی. یعنی تب میں مثلا اپنے اگر گھر میں کوئی، جیسے فرض کریں کوئی امیڈیٹ میرے بچوں کی شادی ہے تو میں اپنے اوپر اس طرح اپلائی کر رہی ہوں کہ جی ہم کوئی حرام فنکشنز، کوئی ایکسٹریویگنٹ فنکشنز نہیں کر رہے، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، لیکن جو حلال ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کو بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، بات کرنا، آپ اس میں جھوٹ نہیں بول رہے. ہاں لیکن کوئی اگر آپ کے سامنے بول رہا ہے تو اب جب وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے، اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے آپ کی پریکٹس کا، پھر آپ اس کو کیسے سمجھا رہے ہیں. تو آپ الرٹ بھی رہتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن سب سے پہلی نظر آپ اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ اس وقت اس سچویشن میں میری بیسٹ پریکٹس کیا ہے جو کہ مجھے کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جب کوئی انسان آپ سے مشورہ لیتا ہے، پوچھتا ہے، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا نالج کتنا ہے، اس کی پریکٹس کتنی ہے. مثلاً بالکل ہی بگنر ہے اور آپ اس کو اتنا سخت حکم بتانا شروع کر دیں جو کہ ابھی وہ کر ہی نہ سکے. آپ اس کو دکھاتے تو ہیں، آپ اسے بتاتے تو ہیں کہ دیکھو آپ کو یہاں تک جانا ہے. مثلاً ایک لڑکی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، وہ پڑھنا چاہ رہی ہے، وہ آگے پوچھتی ہے کہ کیا نیل پالش کے ساتھ نماز ہو جائے گی. اب نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوتا، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ نیل پالش کے ساتھ نماز پڑھ لیں. آپ اسے بتائیں گے تو صحیح کہ دیکھیں نیل پالش کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. لیکن اب آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ مثلاً 2 نمازیں جو قریب قریب کی ہیں اور اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ نیل پالش لگا لیں بے شک، لیکن اس سے پہلے وضو کر لیں. اور ہاں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ نیل پالش اتاریں
دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھیں اور پھر لگا لیں اگر آپ کا لگانے کو دل چاہ رہا ہے. یعنی آپ کلی طور پہ ان کو یہ نہیں کہہ دیتے فوراً کہ آپ نیل پالش چھوڑ دیں. اسی طرح سے کوئی اگر انسان آپ کو آ کے پوچھتا ہے کہ میں تو کیپریز پہنتی ہوں یا میرا ڈریس ایسا ہوتا ہے آف سلیوز پہنتی ہوں تو لیکن میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو کیا اس ڈریس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے اس ڈریس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کا سطر پورا کور ہونا چاہیے. آپ ایسے کریں کہ ایک کوئی گاؤن بنا لیں, ایک بڑی سی چادر لے لیں, نماز کی چادریں مل جاتی ہیں, وہ پہن کے نماز پڑھ لیں. بس آپ ابھی ان کو اتنا ہی بتاتے ہیں, کیونکہ ہم اگر پورا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں ان کو کہ دیکھیں یہ تو لباس ہی درست نہیں ہے, آپ کو تو ایسے کپڑے پہننے چاہیے, مے بی دیٹ پرسن از ناٹ ریڈی ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی اور آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا تو باس مجھے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو, تو میرے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے, اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میں ادھر سے اسٹک ہوتا ہوں, میں بولوں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ دیکھیں اب آپ کو گزارا کرنا پڑے گا, اب جاب میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. ہاں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے آپ کی, لیکن دیکھیں جھوٹ بولنے سے آپ اپنی دنیا آخرت دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو اب آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آپ ایسے کریں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹک ہو جاتے ہیں تو آپ گول مول جواب دے دیں کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو, جو 100% سچ بھی نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ ان کو بتائیں کہ یا تو آپ اپنے باس سے بیٹھ کے اس کو کانفیڈنس میں لے کے پہلے ہی بتا دیں کہ میرے لیے اس طرح سے بات کرنا بہت مشکل ہے. اسی طرح سے آپ کوئی اور جاب مین وائل ڈھونڈیں تاکہ آپ اپنی جاب کو سوئچ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے آپ ان کو سولوشن دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپلائی کرنا شروع کریں. ہاں ایک شخص جو آلریڈی اپلائی کر رہا ہے, مثلاً ایک شخص ہے جس نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, مجھے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں, بتا رہی ہوں, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی بالکل ہی غلط کام کر رہی ہوں, تو آپ کو مجھے ضرور بتا دینا چاہیے کہ دیکھیں آپ مجھے اسٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ دس از اے پرسن ہو انڈرسٹینڈز قرآن, جو سمجھتا ہے. ہاں آپ مجھے پرائیویٹلی بتا دیں, آپ مجھے ای میل کر کے بتا دیں. اگر مجھے لگے گا کہ میں اس پوائنٹ کو اپلائی کرنا چاہتی ہوں یا میرے پاس کوئی ریزن ہے تو پھر آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ آپ کیسے کریں. میرا پوائنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کو نہیں بدلیں, لیکن آپ اس کو اپلائی کرنے کے طریقے سیکھیں کہ مجھے کیسے اپلائی کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دین میں سے ہمیں رخصت مل جائے, تو یہ ہم کام نہ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.